السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر، اسپیکر اور موٹیویٹر راجہ جواد احمد میر بھر۔ آج میں آپ کو زندگی کی ایک بہت ہی پیاری کہانی، جس میں ہم ایک ایسا سبق سیکھیں گے کہ ہم بڑی سی بڑی مشکلات کے اندر بھی اپنے لیے ایک پاسیبلٹی ڈھونڈ لیں گے۔ یعنی زندگی کے اندر پریشانیاں آتی رہتی ہیں، یا میں یوں کہوں کہ جیسے کورونا وبا جو ہے پوری دنیا میں ہے، یا کبھی اپس اینڈ ڈاؤنس بزنس کے اندر، زندگی کے اندر آ جاتے ہیں، تو ہم ایسی سچویشن کے اندر اپنے آپ کو کیسے ریڈی رکھیں کہ وہاں ہم میک دا موسٹ کر سکیں۔ تو ایک کہانی میں آپ کو سناتا ہوں۔ اس کہانی سے ہم یہ لیسن سیکھ لیں گے کہ چاہے کیسی بھی حالت ہو، اگر ایک انسان پاسیبلٹی ڈھونڈنا چاہے، ایک انسان اگر صحیح راستہ ڈھونڈنا چاہے، تو وہ بری سے بری سچویشن میں بھی اس کو وہ مل جائے گا۔ تو بہت پرانی بات ہے کہ بادشاہوں اور راجہ مہاراجاؤں کی ریاستیں ہوا کرتی تھیں۔ تو دو بھائی تھے، وہ ایسے ہی جا رہے تھے، تو ایک سرحد سے، یعنی ایک بادشاہ کی ریاست سے وہ دوسری بادشاہ کی ریاست میں جا پہنچے، کیونکہ اس ٹائم پہ سرحدوں وغیرہ کا تو کوئی رول تھا ہی نہیں۔ تو اس بادشاہ نے یہ حکم دے رکھا تھا کہ بھائی جو بھی بندہ آپ کو ملے اس کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے، اور وہ اس سے کچھ باتیں پوچھتا تھا، یا فوراً ہی حکم دے دیتا کہ بھائی اس کا سر قلم کیا جائے۔ تو جب ان دونوں بھائیوں کو پکڑ لیا گیا، تو جو سپاہی تھے وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی آج ان کی خیر نہیں، آج ان کو جو ہے نا وہ جان سے مار دیا جائے گا۔ تو ایک جو بھائی تھا وہ بیچارہ بہت کمزور تھا، ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، اور وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ بھئی آج ہماری زندگی کا یہ آخری دن ہے۔ جبکہ دوسرا جو بھائی تھا وہ خوش تھا، اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی، اور اس کو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ بندہ جو ہے ابھی مرنے والا ہے یا مرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو جب ان دونوں بھائیوں کو جو ہے کورٹ میں پیش کیا گیا، بادشاہ کی دربار میں پیش کیا گیا، تو بادشاہ نے جو ہے حکم دیا کہ بھئی یعنی بغیر پوچھے بادشاہ نے حکم دے دیا کہ بھئی ان دونوں کو جان سے مار دیا جائے، اور آج کے آج بلکہ ابھی کے ابھی ان کو جان سے مار دیا جائے۔ تو ایک جو بندہ جو پہلے ہی بھائی جو تھا، جو پہلے ہی ڈرا ہوا سہما ہوا سا چلا آیا تھا، تو اس کو تو وہیں کے وہیں اس کی جان جو ہے نا وہ چلنے لگی۔ لیکن جو دوسرا بھائی تھا، اس نے جو ہے ہنستے مسکراتے ہوئے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں تو آپ وہ سن لیں، ورنہ آپ کو بہت خسارہ ہوگا، آپ کو بہت ہی نقصان ہوگا۔ کیونکہ یہ جو بندہ تھا جب اس کو لے کر آئے تھے، تو یہ راستے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس پریشانی میں، اس مصیبت میں اپنے لیے کیا پاسیبل جو ہے، کیا جو بہترین چیز ہے وہ کر سکتا ہوں۔ تو یہ پہلے ہی سوچ رہا تھا، تو اس نے فوراً بادشاہ سے کہا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی بولیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے جو ہے نا گھوڑے کو اڑانے کا فن آتا ہے، یعنی میں یہ جانتا ہوں کہ اگر میں گھوڑے کو ٹرین کروں تو گھوڑا اڑ سکتا ہے۔ اب جب اس نے یہ بات کہی تو بادشاہ بھی حیران ہو گیا، اور جو مجموعہ تھا وہ سارے کا سارا، جو وزرائے تھے وہ بھی سارے کے سارے حیران پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ گھوڑا کیسے اڑ سکتا۔ تو بادشاہ نے اپنے خاص وزیر کو بلایا، اور اس نے بادشاہ کے کان میں کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر یہ بندہ واقعی گھوڑا اڑا سکتا ہے اور ہم نے اس کو آج جان سے مار دیا، تو ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا۔ تو ایسا کیا جائے کہ اس کو چانس دیا جائے، زندہ رہنے دیا جائے، تاکہ یہ ہمارے گھوڑوں کو اڑنا سکھا سکے۔ تو اسے کہا گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، اگر تم گھوڑوں کو اڑانا جانتے ہو، یہ فن اگر تمہیں آتا ہے کہ تم گھوڑے کو اڑا سکتے ہو، تو بولو بھئی کیسے اڑاؤ گے؟ تو اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے 1 سال چاہیے، 1 سال کے اندر میں گھوڑے کو اڑنا سکھا دوں گا۔ یعنی 1 سال کے اندر آپ کے جتنے بھی گھوڑے ہیں ان میں سے ایک گھوڑا مجھے دے دیا جائے، میں 1 سال اس کو ٹرین کروں گا اور وہ گھوڑا اڑنے لگے گا۔ اب بادشاہ نے کہا بھئی ٹھیک ہے، تو تیری جان ہم نے بخش دی 1 سال کے لیے، لیکن یہ جو تیرے ساتھ بندہ ہے اس کو ہم ابھی کے ابھی جان سے مار دیں گے۔ تو وہ جو بندہ تھا اس نے فوراً کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ بندہ، یہ میرا بھائی
برسوں سے میرے ساتھ رہا ہوا ہے اور اس کو وہ سارا کچھ پتا ہے کہ بھئی گھوڑے کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے، کون سا مٹیریل چاہیے، کون سی ٹیکنیک چاہیے، کون سے وقت پر کیا کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ بندہ کیونکہ میرے ساتھ رہا ہے تو اس کو تجربہ ہے۔ اگر کوئی اور بندہ میرے ساتھ ہوگا تو یہ 1 سال والا کام 10 سال بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے اس کو بھی رہا کیا جائے۔ اب اس کا بھائی ایسے منہ پھٹا ہوا اور آنکھیں کھلی ہوئی دیکھے رہا ہے، یار یہ کیا ماجرا ہے، کب ہم نے گھوڑا اڑانا سیکھا، کب میں نے اس کے ساتھ جو یہ فن میں نے جو ہے ایجاد کیا، یہ کیا کہہ رہا ہے، اس کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ خیر بادشاہ نے ان دونوں کو 1 سال کی مہلت دی، ایک گھوڑا بھی ان کو دیا اور ان کو کہا، حکم دیا کہ بھئی ساری سہولتیں جو ایک شہزادے کے لیے ہوتی ہیں یا جو ایک خاص بندے کے لیے ہوتی ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جائے تاکہ یہ مزے سے اپنا کام کر سکیں۔ اب یہ دونوں بھائی جب آ رہے تھے تو دوسرے بھائی نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ تو بتا کہ کبھی گھوڑا اڑا بھی ہے احمد، تو نے یہ کیا بات کر دی؟ تو اس نے بڑے ہی مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ میرے بھائی آج جو ہم یہاں باتیں کرتے ہوئے آ رہے ہیں یہ اس گھوڑے کے اڑانے والی ٹیکنیک کی وجہ سے۔ سوچ لو، سمجھ لو کہ اگر ہم یہ بات نہ کہتے تو اب تک تو ہماری جان بھی چلی گئی ہوتی۔ تو اس بھائی نے فوراً یہ کہا کہ بھئی اگر 1 سال کے بعد اگر گھوڑا نہ اڑا تو اس نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی میرے 1 سال جو ہے وہ بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے۔ تم یہ سوچو، یعنی دیکھو اس بندے کی پاسبلٹی تھنکنگ دیکھو کہ وہ اتنی نیگیٹو کے انوائرمنٹ کے اندر جہاں موت بالکل نزدیک ہے وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ 1 سال کے اندر دیکھو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بادشاہ مر جائے، 1 سال کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو گھوڑا بادشاہ نے ہمیں ٹریننگ کے لیے دیا ہے وہ مر جائے، 1 سال کے اندر ہو سکتا ہے کہ جو بادشاہ ہے اس کے دل میں رحم آ جائے اور ہمیں بخش دے، 1 سال کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا بادشاہ اس بادشاہ کے اوپر، اس ریاست کے اوپر حملہ کر دے، اس کو مار کے وہ جو ہے تخت پر بیٹھ جائے اور وہ ہمیں چھوڑ دے۔ اور کم سے کم اگر یہ بھی نہ ہوا تو کم سے کم یہ تو ہوگا کہ 1 سال تک ہم بادشاہوں کی طرح جئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، ساری سہولتوں کا مزہ لے کر 1 سال کے بعد مر جائیں گے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے دوستوں، یہاں پر جو ہمیں اس کہانی سے سیکھنے کو ملا وہ یہ ملا کہ دنیا کے اندر ورث جو ہے، یعنی دنیا جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے، دنیا جو ہے تکلیف کی جگہ ہے، دنیا مشقت اور محنت کی جگہ ہے۔ یہاں ہر دن آپ کو ہارڈنس آئیں گی۔ آپ نے اگر ان رکاوٹوں کو، ان تکلیفوں کو، اگر مصیبتوں کو آپ نے اگر اپن لیول دے دی تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ ایک صحیح دماغ سے، ایک صحیح شعور سے اگر یہ سوچنا سیکھ لیں کہ بھئی ان مشکلات حالات میں بھی میں کون سی اچھی چیز کر سکتا ہوں، تو آپ دنیا کے سب سے کامیاب ترین انسان بن جائیں گے۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ ہم ہمیشہ ہر مصیبت کا مقابلہ ڈٹ کے کریں اور اس میں سے اپنے لیے کوئی اچھی چیز نکالیں، ہمیشہ کے لیے میں اس دعا کے ساتھ یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہر مشکلات میں سے آسانی سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔